ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بابر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا سلسلہ ان سے آگے بڑھاتے ہیں. بابر صاحب یہ بتائیے گا 1997 کا جو پاکستان تحریک انصاف کا آئین تھا, آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے پتا ہوگا 2019 کا آئین تو میں پڑھا تو اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں لکھی تھی. کیا 1997 کے آئین میں ایسی تھی کہ فور اے ٹائم بینگ کچھ وقت کے لیے کسی کو چیئرمین بنا دیا جائے اور اس کے بعد جو ماضی کا چیئرمین ہو واپس آ کے اپنی چیئرمین شپ سنبھال لے؟ کیا ایسا تھا؟ کوئی ہے ایسا معاملہ؟ ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. اچھا, ٹوٹلی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشن بات ہو رہی ہے. اچھا, اور میں نے اس کی نشاندہی کی نا کہ انفارچونیٹلی یہ وہ وکیل کر رہے ہیں تو صبح شام مجھے اور آپ کو دست دیتے ہیں آئین اور قانون کے حوالے سے. اس بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے پی ٹی آئی کے آئین میں کچھ وقت کے لیے اور کسی اور قانون میں بھی کہ آپ ایک کیئر ٹیکر کے طور پہ ایک سیٹ اپ لیں اور پھر اس کے بعد جب چاہیں اس کو ہٹا دیں. وہ پرانے والا کنٹینیو کرنا. شاید نادر شاہی بادشاہی میں ایسا ہوتا ہو, کسی ڈیموکریسی میں ہونا تو نہیں چاہیے, لیکن چونکہ ہو رہا ہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف میں جمہوریت نہیں ہے, اور یہی ہماری جنگ ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں نا, دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے والے کیا وہ سب سے بڑے انقلابی تھے کہ نہیں تھے, وہ چیک وغیرہ تھے کہ نہیں تھے, وہ سارے میرے بارے میں کیا کہتے تھے کہ یہ ایزی لوڈ ہے, اور وہ خود سارے کے سارے ڈاؤن لوڈ ہو گئے. ان کے اسکیلیٹنز کھولے تو بھرے پڑے. تو یہ باتیں اب ثابت ہو چکی ہیں. یہ جو ابھی ایک نیا طبقہ آیا ہے یہ اپنے مقصد کے لیے آیا ہے اور اس پارٹی کو ہائی جیک کر رہا ہے, لیکن یہ بہت نقصان دہ ہوگا پارٹی کے لیے. وکیلوں کی سیاست الگ, قومی سیاست الگ. آپ نے کہا یہ ابھی اپنی پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ آپ اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کریں گے, پہلے الیکشن کمیشن میں لے کے جائیں گے, پھر سپریم کورٹ میں بھی چیلنج کریں گے. سر نقطہ کیا اٹھائیں گے, پوائنٹ کیا ہوگا آپ کا چیلنج کرنے کا ان انتخابات کو, انٹرا پارٹی الیکشنز کو؟ فنڈامنٹل رائٹس. ٹھیک ہے. فنڈامنٹل رائٹس جو شہریوں کے فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ وہ سیاست میں آزادانہ طور پہ حصہ لیں, وہ سیاسی جماعتوں میں شامل ہوں, وہ سیاسی جماعت میں ایک جمہوری کردار ادا کر سکیں. یہ فنڈامنٹل رائٹس میں لکھا ہوا ہے. تو چونکہ یہ فنڈامنٹل رائٹس جو ہے اس پہ سپریم کورٹ جو ہے وہ نوٹس لے سکتا ہے, تو اس لیے وہ وکلا اس پہ سوچ رہے ہیں. ابھی فیصلہ نہیں ہوا حتمی, لیکن یہ ایشو فنڈامنٹل رائٹس کا ہے کیونکہ جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس کو ٹرامپل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, ان کو کرش کیا گیا ہے. اچھا, پھر جو بالکل درست بات ہوگی. سر یہ بتائیے گا پھر یہ جو بات کی جاتی ہے کہ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں, جو صاف اور شفاف انتخابات کی بات کرتے ہیں, اپنی پارٹی کے اندر انٹرا پارٹی الیکشنز میں اپنے ہی ووٹرز کو صاف شفاف ماحول نہیں پرووائڈ کرتے. یہ تو لیول فیلڈ تو چھوڑیں, یہ تو فیلڈ کو بلڈوز کرنے کے چکر میں انہوں نے تو لیول کرنے کی جگہ بلڈوز کر دی ہے. جس طرح یہ ہوا ہے کہ نامزدگیاں اناؤنس کر دی ہیں اور ابھی الیکشن ہوا ہی نہیں ہے. اچھا چلیں سر, لاسٹ کوشچن آپ سے, لاسٹ کوشچن ہے سر, یہ بتائیے گا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ابھی تو سر یہ معاملہ ہو گیا, اب اس کو چیلنج بھی کریں گے, لیکن پاکستان تحریک انصاف میں بابر صاحب اگلے 3 سال میں اپنے آپ کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ پارٹی کے اندر رہیں گے, کنٹینیو کریں گے, خدمت کریں گے, کارکن کی حیثیت سے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے, میں آپ کو یہ مثال پتہ نہیں دینی چاہیے کہ نہیں, میری جو خواہش ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے کہ میں سیاسی جماعت کے جو سیلز ہیں, اس کا جو کعبہ قبلہ ہے, ٹھیک ہے, اس کو میں درست کر سکوں. صحیح ہے. کیونکہ جب آپ ایک ادارے کا کعبہ قبلہ درست کر لیتے ہیں تو وہ اپنے منزل تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. ڈینگ سیاؤپینگ نے چائنا میں کیا کیا, اس کے چیئرمین ماؤ سے بڑے اختلافات تھے, تو اس نے جب اس کو موقع ملا 72 سال کی عمر میں, کتنا بڑا ملک, کتنے بڑے ان کے مسائل ہیں, اس نے یہ کیا کہ اس نے کمیونسٹ پارٹی میں میرٹ لے آیا اور میرٹ کو انسٹیٹیوشنلائز کیا, جس سے کمیونسٹ پارٹی ایک جدید جماعت بن گئی جس نے معاشرے کو اور معیشت کو ڈیولپ کیا. اور وہ دیکھیے, چائنا کی ایمرجنگ سپر پاور یہ اس تمام تھیوریوں کی نفی ہے کہ اونلی کیپٹلسٹ سسٹم میں آپ منصفانہ ماحول لے کر آئیں گے. وہ کیپٹلسٹ سسٹم نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کی اکانومی نے گیلپ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور لوگوں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ, سیاست کا مقصد کیا ہے؟ سیاست کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی جو زندگی ہے وہ بہتر ہو سکے. ٹھیک ہے سر, چلیں سر, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.